انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ میں اس وقت بائک پر سفر کر رہی ہوں اور ایک درس قرآن کی نشست میں ہی جا رہی ہوں، اور جو میری آنکھوں کی حالت ہے وہ اذیت ناک ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان اپنے درد کے ساتھ ہی دوسروں کے درد کو سمجھ سکتا ہے۔ اسموگ، ایئر پولوشن اور ماحولیاتی موسمی آلودگی، یہ سب پڑھنے سننے لکھنے کو آپ کو بہت مل جائے گا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جو میں پراپر فیس کر رہی ہوں، مجھے عام عوام کا درد محسوس ہو رہا ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ اسی لیے پڑھی ہے کہ جب آپ دین کا علم پڑھنے پڑھانے والوں سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایک خاص احساس اور خشیت پیدا کر دیتا ہے۔ دینی تعلیم سے ابتدا کرنے کی برکت ہے، شروع سے ہی فضول خرچی یا اسراف، خریداری، لگژری، اس سے بے چینی ہوتی ہے۔ اور اب جب کہ اسکلز فاؤنڈیشن کے لیے ایک ایک اینٹ اہم ہے، تو جہاں بائک جا سکے گاڑی کی فیولنگ بھی اسراف لگتی ہے۔ حالانکہ بابا جان مجھے اکثر منع کرتے ہیں اور ہمیشہ گاڑی پہ سفر کرنے کی تاکید کرتے ہیں سیکیورٹی اور ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے، لیکن میری یہ لالچ یا کوشش ہوتی ہے کہ یہی بچت اسکلز کی اینٹوں میں، مزدوری میں، سیمنٹ اور ریت میں کسی جگہ کام آ جائے گی۔ کچھ دنوں سے مسلسل اس طرح جتنے گھر کے قریبی کام ہوتے میں بائک پہ ہی نمٹا لیتی، پھر خواہ وہ قریبی درس و تدریس کے لیے نکلنا ہو یا اسکلز کی سائٹ پہ جانا، اور پھر اس میں میرے بیٹے کا خون پسینہ بھی تو شامل ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں سب سے قیمتی ہدیہ ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو اپنی راہ میں قبول کرے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ یہ بڑی خطرناک ہے۔ اب یہ دن کا وقت ہے، کوئی شام یا بادلوں کا موسم نہیں ہے، مگر حد نگاہ بھی محدود ہے اور سانس لینا بھی دشوار ہے۔ آنکھوں میں ایسے جیسے مٹی کے اور کسی سپرے کے ذرات جا رہے ہوں، جیسے کبھی اگر آپ نے ماسکیٹو سپرے کی ہو جس کے بعد سانس لینے میں اور آنکھوں میں جو جلن ہوتی ہے اور سینہ جکڑ جاتا ہے، بالکل ویسی صورتحال ہے۔ دن کی اگر یہ بات ہے تو رات میں کیا حالت ہوگی، واپسی کیسی ہوگی؟ اور ایک صحت مند انسان اور ایک نارمل بندے کی جس کو کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے یہ حالت ہے، تو مریض، بزرگ، بچے کتنے متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ سب ہماری اپنی لاپرواہیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ ہم حکومت کی طرف دیکھیں تو انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن اگر میں گھر میں خواتین کی بات کروں تو ہمارا طہارت کے معاملے میں، صفائی ستھرائی، پاکیزگی کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ بھی تو ابتر ہے۔ گھر کا کوڑا باہر پھینک دینا، اس سے جو تعفن پھوٹنا، پھر ماحولیاتی آلودگی، کیا یہ ان لوگوں کا کام ہے، کردار ہے کہ جن کا طہارت ہی نصف ایمان ہے؟ الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ سب سے پہلے تو باطنی قلبی پاکیزگی، شرک و بدعات سے اجتناب، اور پھر ظاہری ذاتی، جیسے اپنے جسم، بدن، وثیابک فطہر، اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، اور پھر معاشرتی، ہر ایک میں دیکھیں کہ ہمارا گراف کتنا ہے، ہماری پرسنٹیج کیا ہے، تو پھر ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے۔ نصف ایمان میں تو ہم یہیں فیل ہو رہے ہیں۔ جسٹ امیجن کہ اس وقت ایئر پولوشن، ماحولیاتی آلودگی میں اور زہریلی ہوا میں لاہور اور ملتان، دنیا میں پاکستان ٹاپ لسٹڈ ہے۔ اب اس انوائرمنٹل جو نجاست ہے اس کا کیا طہارت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ جو ہم اپنا دھواں، مشینری، فصلوں اور فضلوں کے جلانے اور ماحولیاتی آلودگی کا سامان کر رہے ہیں، کیا اس کو بھی کوئی لگام دینے کی ضرورت ہے؟ کوئی دعا، کوئی دوا، کوئی نماز استسقاء، کوئی عملی اقدام، کچھ تو ہو کام، یا صرف یہی زبانی جمع تفریق کہ اسکولوں سے چھٹیاں دے دو اور حکومتی اعلانیہ جاری کر دو کہ بس اسموگ ہے، جیسے کوئی فیسٹیول ہو جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہو۔ ایک تو اسموگ کہ ہم خود ایک دوسرے کو زہر دے رہے ہیں، دوسرا جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں
خلا میں ٹنوں کے حساب سے بارودی مواد چھوڑ رہی ہیں، اس سے بھی فضا کو پلید کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت سے ہی ممکن ہوگا۔ مجھے تو اس فضا میں اس بارود کی بو آ رہی ہے جس سے فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔